ایک رات کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی کہ میری 10 سالہ پوتی دادی دادی کرتی ہوئی آ گئی۔ کیا بات ہے دادی؟ غیرت کے نام پر قتل کیا ہوتا ہے؟ خبروں میں آیا ہے۔ کچھ دیر تک تو میں ساکت رہ گئی، مگر بچی کو مطمئن کرنا ضروری تھا۔ 10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، کوئی غلط بات دماغ میں نہ آ جائے۔ اس کو بتایا بیٹا، قتل بہت برا فعل ہے۔ وہ بڑی بڑی معصوم آنکھیں گھما گھما کر ہاں ہاں کرتی رہی۔ اس وقت بڑی پیاری لگی۔ میرے دل سے دعا نکلی، اللہ اس کو اور ہر لڑکی کو کسی شیطان نما انسان سے محفوظ رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں 60 برس پیچھے چلی گئی۔ ان دنوں ہم انڈیا میں یو پی کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے والد 3 بھائی تھے، تایا، میرے ابو اور چچا۔ چچا بہت چھوٹے تھے، چند ماہ عمر تھی کہ جب دادی کا انتقال ہو گیا۔ دادی کی بہن جو میری نانی تھی، انہوں نے سب کی پرورش کی۔ وقت گزرتا گیا، نانی کی تینوں بیٹیوں کی شادیاں دادی کے تینوں بیٹوں سے ہو گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد نانا نانی دونوں کی آنکھیں بند ہو گئی۔ تایا کے 3 بچے احمد بھائی، حور باجی اور راحت تھے، جبکہ میں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ چچا کی شادی کے بعد ان کو بہت دنوں تک اولاد کی خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب چچا کا پہلا بچہ شیرخوار تھا اور حور باجی 15 سال کی تھی۔ مشترکہ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، گھر ایک تھا، کھانا پکانا الگ الگ تھا۔ تائی کو میں تائی خالہ کہتی۔ ان کو سبزی لگانے کا شوق تھا، ہم گھر کی سبزیاں پکاتے۔ چچی کو پھولوں کا شوق تھا، ہر موسم کے پھول آنگن میں باہر دکھاتے تھے۔ خاص کر سردیوں میں آدھا صحن گیندے کے پھولوں سے پیلا ہوتا، جو بہت خوبصورت لگتا تھا۔ میری والدہ کو کھانا پکانے کا شوق تھا۔ ہر ہفتے سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور ان کھانوں کا مزہ لیتے تھے۔ بڑی پرسکون زندگی تھی، حالانکہ یہاں کوئی عزیز تھا اور نہ رشتہ دار، بس محلہ ہی ہمارے لیے سب کچھ تھا۔ پھر اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا کہ زندگی ہی بدل گئی۔ ایک رات حور باجی گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی کسی کو پتا نہ تھا، بس ایک خط ملا کہ میں آپ لوگوں کے لیے مر گئی ہوں، تلاش مت کیجیے گا۔ گھر والے سب کچھ سمجھ گئے۔ تایا نے کمرے میں بلا کر ہم سب کو سمجھایا کہ اگر عزت چلی گئی سب کچھ چلا جائے گا، لہٰذا خاموش رہنا ہے۔ وہ بہت عقل مند تھے۔ یہ بات گھر سے باہر نہ نکالی، لیکن سارا گھر سکتے میں تھا۔ مردوں میں بات بند کمرے میں ہوئی۔ صبح سورج کی روشنی سے پہلے ہی تایا اور احمد بھائی شہر چلے گئے۔ احمد پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں ہوتے تھے اور ان دنوں دیوالی کی چھٹی میں آئے ہوئے تھے۔ ہم نے سب کو بتا دیا کہ تایا کے ساتھ حور بانو شہر گئی ہے۔ یہ بات سارے محلے کو بتا دی کہ اس بار احمد بھائی کے ساتھ تایا اپنی بیٹی حور بانو کو بھی شہر گھمانے لے گئے ہیں۔ بس اللہ ہی سب کے عیب ڈھانپتا ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ تیسرے دن گھر پر ٹیلی گرام آیا جو ہمارے پڑوسی نے اتفاق سے وصول کیا۔ اطلاع تھی کہ حور بانو ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں فوت ہو گئی ہے اور مجبور شہر میں ہی تدفین کرنی پڑی ہے۔ پڑوسی نے محلے کے گھروں میں جا کر بتا دیا اور ہمارے گھر بھی گہرا مچ گیا۔ محلے دار تعزیت کو آئے اور ہمارے گھر والوں نے اشک بہائے۔ دل پر جبر کر کے زندہ اور گمشدہ حور باجی کا سوئم اور 40واں کیا گیا، دنیا کو باور کرانے کے لیے کہ حور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر میں ویرانی نے ڈیرا ڈال دیا۔ اس غم سے 2 ماہ بعد تایا بھی چلے گئے۔ گھر میں اور زیادہ اداسی چھا گئی۔ تائی کو چپ لگ گئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وقت آگے بڑھا اور راحت کی شادی ہو گئی۔ گھر کی خاموشی کچھ کم ہوئی۔ احمد بھائی جاب کے سلسلے میں شہر چلے گئے۔ میرا بھی رشتہ آ گیا اور شادی ہو گئی۔ جن سے شادی ہوئی ان کا نام ندیم تھا۔ ندیم آگرہ میں ایک اسکول ٹیچر تھے۔ کچھ دن سسرال میں رہ کر میں ان کے ساتھ آگرہ آ گئی۔ اس وقت کسی گاؤں کی لڑکی کا بڑے شہر جانا ایسا تھا جیسے آج کل امریکہ جانا۔ ہم اکثر تاج محل کی سیر کرتے تھے۔ روڈ پر بیٹھی ایک فقیرنی میں مجھے بہت کشش محسوس ہوتی تھی۔ چہرہ میں نے ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا، کئی بار بھیگ کے سکے اس کی پھیلی ہوئی چادر میں ڈالے تھے۔ ایک دن ہمت کر کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور برسوں کی پڑی گرد ایک دم صاف ہو گئی۔ میں اچانک بول پڑی، حور باجی کیا یہ تم ہی ہو؟ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی اور 2 موتی ان کی آنکھوں سے ٹپک گئے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے انگلی سے چپ کرا دیا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ ضرور کوئی ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ گھر آ کر بہت پریشان تھی، کیا کروں، کس سے کہوں، کچھ عقل میں نہیں آ رہا تھا۔
میری پریشانی ندیم نے محسوس کر لی اور بڑے پیار سے پوچھا۔ میرے پاس ان کو بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، شروع سے آخر تک سب بتا دیا۔ وہ بہت اچھے اور راز کو راز رکھنے والے تھے۔ انہوں نے اس معاملے کا پردہ رکھنے کا وعدہ کر لیا اور میرا ساتھ دیا کہ میں تنہا کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اس کام کو کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے۔ میں نے اپنا میکے کا سارا زیور بیچ کر 50,000 روپے دے دیا اور حور جن لوگوں کے قبضے میں تھی ان سے اسے واپس لے آئی۔ 50,000 بڑی رقم تھی۔ اپنے سارے سسرال اور محلے والوں کو بتایا کہ لاوارث عورت ہے، کام کرنے کے لیے لائی ہوں، اب ساتھ رہے گی۔ میکے میں کوئی ایسا تھا نہیں جو اتنی دور آتا۔ ایک احمد بھائی کے اوپر سارے گھر کی ذمہ داری تھی، وہ بہت مصروف تھے۔ میں نے حور باجی کا فی الحال کسی کو نہ بتایا۔ گھر لا کر حور باجی کو نہلایا اور اچھے کپڑے پہنائے، کھانا کھلا کر سلا دیا۔ جب آرام کر لیا اور سو کر اٹھی تو کچھ تازہ دم لگی، تب ان سے ان پر بیتی پوچھی۔ انہوں نے تمام روادات سنائی، بتایا کہ گاؤں کے ہی کسی گھر سے ان کا ایک رشتہ دار لڑکا آیا تھا۔ اس نے حور باجی کو دیکھا، چھپکے چھپکے ملنے ملانے کا سلسلہ چل نکلا اور گھر والوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس نامراد عاشق نے انہیں ورگلایا اور شہر لے آیا، یہاں ان کو بیچ دیا۔ مختلف ہاتھوں سے ہوتی جب ان کی حالت ابتر ہو گئی تو فٹ پاتھ پر رات کے کسی پہر پھینک گئے کہ مر گئی تو ہمارے ذمہ لگے گی۔ یوں یہ ابتر حالت میں فقیروں کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے دیکھ بھال کی، حالت بہتر ہو گئی تو وہ لوگ بھیک منگوانے لگے۔ وہ رو رو کر پروردگار سے معافی مانگتی تھی اور اپنوں سے ملانے کی دعا کرتی تھی۔ قربانو میرے ساتھ رہنے لگی۔ ان کو لاوارث بتاتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی تھی، مگر مصلحت کا یہی تقاضا تھا۔ کام اور عبادت کے بعد ان کو صرف اپنی ماں سے ملنے کی آرزو تھی۔ وہ تائی خالہ کو ایک نظر دیکھنے کو بے قرار تھی۔ اس بار جب میں گاؤں گئی تو بڑی مشکل سے تائی اور والدہ کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی۔ حور باجی ان کے قریب نہیں آتی تھی، ان کی تڑپ کم ہو گئی، مگر معافی مانگنے کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ دور دور سے ماں کو دیکھتی تھی۔ کچھ وقت اور آگے بڑھا، ہم سب 1972 میں کراچی آ گئے اور ہمارے ساتھ حور بھی آ گئی۔ جب لوگ نوکرانی کہہ کر تعریف کرتے، دل رو پڑتا تھا۔ قسمت نے ساتھ دیا، ہمارے میاں ترقی کرتے گئے اور یہاں ہم بہت اچھی زندگی گزارنے لگے۔ پاکستان آ کر قسمت بدل گئی، ہم دولت مندوں میں شمار ہونے لگے، بال بچے ہو گئے تھے، زندگی بہت مصروف تھی۔ اس دوران ایک بار بھی میں انڈیا نہ جا سکی۔ تاہم جب 1982 میں والدہ اور تائی بہت بیمار ہو گئی، احمد بھائی نے خط لکھا، ایک بار آ کر مل جاؤ، تو خط ملتے ہی ساتھ سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران بچے بڑے ہو گئے تھے، حور باجی گھر میں تھی، بڑے گھر میں آ گئے تھے، لہٰذا باجی کا کمرہ الگ تھا، وہ صرف کام کرنے والوں کی نگران تھی۔ میں 1 ماہ کی کوشش کے بعد انڈیا روانہ ہو گئی۔ وہاں تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ تائی خالہ نے اپنے انتقال سے 1 دن پہلے مجھے اپنے پاس بلا کر دعا دی اور کہا، تم نے حور کے ساتھ جو احسان کیا ہے، اللہ تم کو اس کا اجر دے گا اور دین و دنیا میں عزت پاؤ گی۔ میری آنکھوں کا سوال پڑھ کر کہا، میں ماں ہوں بیٹا، ماں جو اولاد کی خطا معاف کر دیتی ہے۔ کاش حور سے مل سکتی، لیکن اب دیر ہو چکی۔ پھر کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے دن وہ فوت ہو گئی۔ 1 ہفتے بعد میری والدہ بھی چلی گئی۔ ہم کو چھوڑ کر دونوں بہنوں کی قریب قریب وفات ان کی محبت کی نشانی بن گئی۔ یہ دوہرا غم لے کر میں کراچی روانہ ہو گئی۔ جب حور باجی کو ان کی ماں کی وفات کا بتایا، مجھ سے لپٹ کر بہت روئی۔ اس کے بعد تو وہ خود کو اپنے کمرے تک محدود رکھتی تھی، جیسے ماں سے معافی طلب نہ کر سکنے کے باعث پچھتاوے کی آگ میں دھیمے دھیمے سلگ رہی ہوں۔ ماں جیسی ہستی کون بھلا سکتا ہے، لیکن جو اولاد بال بچوں والی ہو، بچوں کے فرائض میں کھو کر والدین مرحوم کے غم کو سہ جاتی ہے۔ تاہم کبھی کبھی ان کی یاد ضرور پریشان کرتی ہے، لیکن حور باجی جیسی بیٹی کو تو لگتا تھا کہ والدہ کی سبکی کر گزرنے کی سزا ملی، جو ایک لمحے کو والدین کو نہ بھلا سکی۔ اپنی ماں کی یاد نے تو انہیں ایسے گھلانا شروع کر دیا تھا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ ان کو ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا تھا۔ روز صبح اٹھتی، جب میرے بچے اسکول چلے جاتے، وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی، میں کلام کرتی تو مختصر جواب دیتی، کسی سے بات نہ کرتی تھی، جیسے ان کو بات کرنے سے بھی تکلیف ہوتی ہو۔ نہ جانے کیا سوچے تھی جو اندر ہی اندر ان کو کھا رہی تھی۔ عید آ گئی، گھر میں گہما گہمی ہو گئی، لیکن عید کے دن بھی وہ باہر نہ آئی۔
बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद फारिग होकर जब इनके कमरे में गई, वो गर्मी में भी कंबल ओढ़े सो रही थी, जैसे इन्हें सर्दी लग रही हो। मैंने आवाज दी, हूरबाजी, हूरबाजी उठी तो। आज ईद के दिन क्या हुलिया बना रखा है। मैंने इनको जगाने के लिए 100 तरह की बातें कर दी। वो नहीं हिली तो कंबल इनके ऊपर से हटा दिया। नीम बेहोश थी, माथे पर हाथ रखा, बुखार में जल रही थी। पछताने लगी कि अपने बच्चों की खुशियों में दिन चढ़ाया और मैंने इनकी खबर क्यों ना ली। हूरबाजी की बेबसी पर दिल भर आया। सोचने लगी, अगर ये मुझे ना मिलती तो जाने कहाँ होती। शायद सर्दी गर्मी में रोड पर पड़ी भीख मांग रही होती, या फिर सोचकर कांप गई। खुदा का शुक्र था कि इसने हमको मिला दिया था और मेरे पास भी इतना रुपया जुड़ गया कि गदागर गिरोह के सरगना को 50,000 अदा करके इनको खरीद लिया, वगरना तो उम्र भर पछताती ही रह जाती। नदी मुझे पुकारते इधर आए। इनको आवाज दी, जरा हूरबाजी के कमरे में आइए, देखिए इनका हाल अबतर है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आज ईद का दिन है, कोई डॉक्टर कैसे आ सकेगा। सोच में पड़ गए, फिर तौकफ से बोले, ऐसा करते हैं कि इनको अस्पताल इमरजेंसी में लिए चलते हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद तो आज के दिन मिल जाएगी, तुम तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैंने क्या तैयार होना था, बस सादा से मामूल के उजले कपड़े बदले और ऊपर ऊपर से बालों में कंघा फेर लिया। वापस हूर के कमरे में आई कि कैसे इनको उठाकर गाड़ी तक पहुंचाएं। सहारा देना चाहा तो मुझसे उठ ना पाई। इनको होश ही कब था। मैंने कान में कहा, हूरबाजी हिम्मत कीजिए, तो इन्होंने बामुश्किल ये अल्फाज अदा किए कि काश इंडिया जा सकती और मेरी माँ के पास मेरी कब्र होती। ये अल्फाज कहते ही सर एक जानिब को ढलक गया और रूह कफ से अनसरी से परवास कर गई। वो अपने खाली की हकीकी से जा मिली थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इनकी मैयत को इंडिया ले जाना और ताई खाला की कब्र के साथ दफन कराना मेरे बस में ना था। कराची के एक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया। कभी कभी कब्र पर फातिहा के लिए जाते रहे, लेकिन फिर जिंदगी की मसरूफियात ने पाँव में बेड़ियां डाल दी। आज भी इस कमरे में जाते हुए जी घबराता है जिसमें वो रहा करती थी। हालांकि अब ये कमरा मेरी पोती के इस्तेमाल में है, मगर मैंने दीवार पर हूरबाजी की तस्वीर वैसे ही लगी रहने दी है। ये तस्वीर इनके बचपन की है, जब वो 4 बरस की थी और अपने वालिद की गोद में ईद के रोज ये तस्वीर उतरवाई थी। ये इनके बचपन का कीमती असासा था, जिसको घर से भागते वक्त साथ ले गई थी और हम वक्त अपने पास रखती थी। जमाने ने इनका सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि जिंदगी भी, लेकिन इनकी ये अजीज अजजान फोटो अभी तक मौजूद और सही सलामत है। ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत है, जिसमें गुड़िया लग रही हैं। हूरबाजी, वाकई तुम मिसले हूर थी, मगर तुमको किसी शैतानी हाथ ने दलदल में फेंक दिया।